السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اور تبدیلی گلے پڑ گئی کی قسط نمبر 5 جو کہ تحریر ہے ہمایوں ایوب کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی بیبی کے شوہر ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے تھے۔ بچے چھوٹے سے تھے، لہٰذا دونوں بھائی اس کو واپس قریشیز لے آئے تھے۔ تب سے وہ اور اس کے دونوں بچے یہیں باقی بچوں کے ساتھ رہے تھے۔ سب کی اولادیں سانجی تھیں، اس لیے کوئی کسی کو ماں باپ کہتے ہی نہیں تھے۔ نوشاد صاحب سب، جس میں ان کی اولادیں فرجاد، نادری یعنی دری اور فرحاد بھی شامل تھے، کے لیے تایا ابا تھے، جبکہ شہزاد صاحب سب کے لیے چھوٹے چاچا۔ اب شہزاد صاحب کی سگی اولادیں تھیں سائرہ، مائر اور روحانہ یعنی روحی، مگر وہ بھی شہزاد صاحب کو چھوٹے چاچا ہی بلاتے تھے۔ بالکل اسی طرح خالدہ بیگم، چھوٹی بھابھی صفورہ اپنی اولادوں کے لیے بڑی بھابھی تھیں۔ یہی قصہ اشر اور ہیر یعنی مٹھی کے ساتھ بھی تھا، جو اپنے ابا کو سب سمیت اشرف صاحب کہتے تھے اور اپنی دادی کو دادی کہتے تھے، مطلب دادی بھی سانجی ہی ہوئی تھی۔ دادی کا قصہ بھی عجیب تھا۔ کہتے ہیں دادی باہر کم بہت نکلتی تھی، صرف ضرورت کے وقت، مگر برا ہوا اس دن کہ گلی سے نکل کر جو ہوٹل تھا وہاں ایک خودکش حملہ ہوا جس میں پہلے ہی اشرف صاحب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اسی دھماکے میں دادی بھی شہید ہو گئیں، مگر گھر کے باقی بچوں کے لیے بھی یہ بات قابل غور تھی کہ ضرورت کے وقت نکلنے والی دادی اس دن کیوں ہوٹل پر موجود تھیں۔ کیا وہ چائے پینے کے لیے نکل آئی تھیں؟ کیونکہ اشرف صاحب تو کسی دوست کے ساتھ وہیں چائے پینے کے لیے بیٹھے تھے۔ سنتے ہی کہ دادی کو چائے کا نشہ تھا اور ساتھ اس دن بیبی نے ان کو چائے نہ بنا کر دی تو وہ ہوٹل نکل گئی تھیں۔ خیر جو بھی تھا، مگر اشر اور ہیر کے علاوہ بھی وہ سب کی دادی تھیں۔ اس طرح اشر اور ہیر اپنی ماں نایاب کو سب کی طرح صرف بیبی ہی بلاتے تھے۔ اتنی کم عمری میں بھی بیبی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اکثر رشتے آئے، مگر بیبی نے دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ بیبی اسکول ٹیچر تھیں، لگتا ہی نہ تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہیں۔ اس لیے بھی وہ تینوں اسکول میں بیبی کی بھتیجیاں مشہور تھیں۔ جانتے تھے کہ ہیر یعنی مٹھی بیبی کی بیٹی ہے، مگر پھر بھی وہ تینوں بیبی کی بھتیجیاں ہی مشہور تھیں۔ بیبی تینوں لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں رہتی تھی، تینوں لڑکیوں کے ساتھ کالج جاتی، واپس آتی اور وہ اپنی زندگی آرام سے گزارتی۔ شوہر کا گھر کرائے پر چڑھایا ہوا تھا، شوہر کی پینشن بھی ملتی تھی اور اپنی نوکری کی تنخواہ بھی بہت تھی۔ کچھ سرٹیفکیٹ بھی لے رکھے تھے جس سے کچھ اضافی پیسے ملتے، بچت بھی بہت ہوتی۔ کچھ بھائیوں کو بھی دیتی تھی، مگر وہ لینے سے ہمیشہ انکار کرتے۔ وہ کچھ بلز وغیرہ کی ادائیگی کر دیتی، ورنہ ان پیسوں سے سب کو کچھ نہ کچھ لے کر دیتی رہتی، نہیں تو لڑکیوں کی فرمائشیں ہی پوری کر دیتی۔ اس مہمان لڑکی کو اسفند بھائی کے کمرے میں کس نے بھیجا تھا؟ میں نے تو نہیں، یاسر نے معصومیت سے کہا۔ عباد لائن میں کھڑے تمام لڑکوں اور شانزے کو دیکھ کر صبح کے واقعے کے اوپر تفتیشی انداز سے پوچھتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سب اب جا کر اس کے ہاتھ آئے تھے۔ شانزے، عباد نے اسے گھوڑا تو ہکلائی۔ میں نے نہیں، میں نے خود دیکھا تھا، تم وہاں موجود تھی۔ عباد نے سختی سے پوچھا۔ میں نے تو اسے بجلی کے کمرے میں بھیجا تھا، وہ جلدی سے نئی کہانی کو ترتیب دیتے بولی۔ ناشتہ دے کر؟ عباد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ بجلی کا ناشتہ تھا، پر وہ غتلی سے اسفند بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بات کہ غتلی نہیں غلطی ہوتا ہے، دوسری بات کہ تم لوگ کب سے بجلی کا اتنا خیال رکھنے لگے کہ اسے جوس، آملیٹ، پراٹھا، فرائی مچھلی کا ناشتہ بیٹھے بٹھائے کمرے میں پہنچانے لگے، جبکہ تم لوگوں کا بس چلے تو تم لوگ بجلی کا گھر میں داخلہ ہی بند کروا دو۔ عباد نے باری باری سب کو گھوڑا۔ سوری عباد، دانش نے کہا تھا۔ تم کیوں سوری کر رہے ہو؟ عباد نے دانش کو گھورتے پوچھا۔ کیونکہ اسفند بھائی کو غصہ دلانے کا ہم سب نے پلان بنایا ہوا تھا اور ہم کامیاب ہوئے۔ دانش ہنستا کہتا بھاگا تھا تو شانزے اور یاسر بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ عاشر جو اب تک خاموش کھڑا تھا عباد کے سامنے آ کر بولنے لگا۔ ویسے تمہارے پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں مہمان لڑکی کے لیے۔ پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ یہ مروڑ صرف پیٹ میں ہے یا دل میں بھی کچھ ہو رہا ہے؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں انگلیوں سے قلن بنایا۔ شٹ اپ، وہ اسے گھورتا آگے بڑھا۔ تمہاری جان چھڑوا رہے ہیں اس نکمے رشتہ داروں سے، اگر ان سے شادی وادی ہو گئی نا تو سر پکڑ کے رو گے ساری زندگی۔ عاشر اس کے ساتھ چلتے بولا۔ ان کے ساتھ شادی کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، عباد نے کہا۔ کسی کا جادو چل گیا نا تو کچھ نہیں کر پائے گا میرے دوست۔ عاشر نے اس کے سامنے آ کر الٹے پیر چلتے اسے جتایا تھا تو عباد اسے گھورتا، اسے سامنے سے ہٹاتا آگے بڑھا۔ تب یہ دوست ہی ہے جو تمہیں اس کالی بلا سے باہر نکالے گا۔ عاشر نے مسکراہٹ دبائی۔ عباد اسے اگنور کرتے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ جب بھی جہاں بھی ہو مجھے آواز دینا، میں دوڑا چلا آؤں گا، عاشر نے کہا جبکہ عباد سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔
وہ سر کھجاتا پیچھے مڑا اور سامنے گیلری میں کھڑی چھوٹے بچوں کو دیکھتی دوری کو دیکھ کر فوراً اپنا حلیہ درست کیا، جیب سے پرفیوم نکالی، خود پر چھڑکی، ٹانگیں اچھا کر پیروں اور جوتوں کو چھڑکی، پھر جیب میں سے ہاتھ نکال کر بلیک چشمہ نکالا اور اسے آنکھوں پر سٹائل سے رکھتا اس کی طرف بڑھا۔ امل اکتا کر دولہے کی طرف سے آئی ان عورتوں کو دیکھ رہی تھی جو اسٹیج سے دلہن کو اٹھا کر وہاں سے صوفے میز اچھوا کر اب نماز پڑھنے کے لیے صفیں بچھا کر ساری عورتوں کو نماز کے لیے بلا رہی تھی۔ توبہ ہے، یہ عورتیں سمجھتی ہی نہیں کہ نیل پالش اور میک اپ میں نماز نہیں ہوتی، پھر اس وقت ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ فضیلہ بھابی نے ایک اہم مسئلہ مینو کے کان گزار کیا، مگر مینو پریشان ان کو دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ بات میں نے ان سے کہی تو یہی کوئی نیا درس شروع ہو جائے گا، مینو نے بے بسی کی حدوں کو چھوتے صبر سے کہا۔ مایوں کے چھوٹے سے فنکشن میں اتنا سب کچھ ہو چکا ہے، اب مزید اور بدمزگی شاید وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ بس بنا سوچے سمجھے کہہ رہی تھی، ابھی ایسے ہی نمازیں پڑھ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ مگر عورتیں اب اتنی بھی کم عقل نہ تھیں کہ یوں ہی صرف نمازی پر کھڑی ہو جاتیں، آخر شرع کا مسئلہ تھا۔ اپنی نمازوں کی ایسی پبلسٹی کرتے ہیں، یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز میں اسپانسر کی پبلسٹی نہیں کرتے ہوں گے۔ بجلی کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ امل اور شاندے ساری صورتحال دیکھ رہی تھی جب کسی کی آواز آئی، بہن نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، آئیں نماز پڑھ لیں۔ ایک عورت نے امل سے کہا تو امل نے شدت اس عورت کو دیکھا جو پتہ نہیں کون تھی۔ جی میں، وہ ناسمجھی سے بول پڑی، مگر شاندے نے جلدی سے بات سنبھالنے کے لیے کہا، جی آپ چلیں ہم آتے ہیں۔ کیا مطلب آتے ہیں؟ عورت تپے ہوئے انداز میں بولی، نہیں مطلب کہ ساری فضولیات تفریح کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، مگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں۔ اس عورت نے تو لیکچر ہی جھاڑ دیا۔ ارے روز محشر میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ بندے بتا دنیا میں کتنی تفریح کی، کتنی فضولیات کی۔ عورت اب باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بولی، بہن معلوم ہے کہ روز محشر سب سے پہلا سوال ہی نماز پر ہونا ہے۔ شاندے تو بگلے جھانکنے لگی، وہیں عمل کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ پہلی بات تو میں تمہاری بہن نہیں، اور دوسری بات مجھے اتنا جاہل سمجھ لیا ہے کیا؟ وہ پھٹ کر بولی، اور اللہ میری نمازوں کا سوال مجھ سے کریں گے نا، آپ سے تو نہیں، تو آپ اتنی فکر میں کیوں گھلی جا رہی ہیں؟ سچی بات تھی کہ سجل عمل دونوں سمیت گھر کے سب بچے بھلے ہی پابندی سے نماز نہ پڑھتے ہوں مگر پڑھتے ضرور تھے، اور دینی تعلیم کی بنیادی باتیں تو بخوبی جانتے تھے اور دین کو سمجھتے تھے۔ پتہ نہیں کون والی عورت اس کے انداز پر افسوس کرتے بولی، بہت غلط کر رہی ہو، اگر کوئی نیکی کی تلقین کر رہا ہے تو اس کی نیت دیکھنی چاہیے۔ میری نیت، آپ کی نیت، آپ کی نیت۔ عمل اس کی بات پر اور غصے میں آ گئی، ویسے بھی وہ ان عورتوں کی وجہ سے خاصی چڑی ہوئی تھی، اور اس نے بہن کی شادی کے حوالے سے کیا کیا پلان بنائے ہوئے تھے، ان عورتوں نے اس کے سارے پلان چکنا چور کر دیے تھے۔ اکلوتی بہن کی شادی کون سی بار بار ہونی تھی، اور ویسے بھی میں آپ کے کہنے سے نماز نہیں پڑھوں گی، میں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر پڑھوں گی، اور اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ وہ مجھے بلاتا نہیں۔ شاندے بات سنبھالتے بولی، عمل کوئی بات نہیں، 4 فرض پڑھ لیتے ہیں۔ 4 فرض کیوں؟ وہ عورت باقاعدہ چلائی، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ ابھی 4 فرض پڑھ لیتے ہیں، باقی نماز رات کو دیر سے جب فارغ ہو جائیں۔ شاندے نے وضاحت دی، مگر وہ عورت اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ شاندے نے عجیب انداز میں پہلے اس عورت کو دیکھا، پھر عمل کو۔ عمل غصہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ وہ عورت ہنس کر فارغ ہوئی تو بولی، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جب ہم لوگ… وہ عورت بول کر استغفار کرنے لگی، استغفراللہ، میں خود کو کیوں آپ لوگوں میں شامل کر رہی ہوں؟ وہ خود کو بحث سے نکال کر ان دونوں کو دیکھ کر بولی، جب آپ لوگ ٹی وی یا کیبل پر کوئی فضول سی فحش سی فلم دیکھتے ہوتے ہیں، تبھی کب سوچا ہے کہ ابھی تھوڑی دیکھ لیتے ہیں، باقی رات کو دیکھ لیں گے؟ وہ اپنا مدعا سمجھانے کے لیے تصدیق لینے کے لیے شاندے سے پوچھ رہی تھی، پوری دیکھتے ہیں نا؟ شاندے نے سن کر سر اس بات میں ہلایا، تو نماز آدھی کیوں؟ وہ پھر درس دینا شروع ہو گئی، جو راستہ بھاگتا ہوا جہنم کی طرف لے جاتا ہے اس پر چلنے سے ہچکچاہٹ نہیں، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت جنت میں لے جائے اس پر چلنے کے لیے اتنے بہانے بازیاں۔ یہ باتیں بھی اپنی جگہ درست تو تھیں، کون کافر ان باتوں سے انکاری تھا؟ نماز نکل رہی ہے، عمل نے دانت پیستے کہا، تبلیغ کا اپنا ثواب ہے۔ وہ عورت من موجی انداز میں بولی، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے تبلیغ سے، مگر ٹھیک ہے بقول آپ کے، آپ لوگوں نے خود ہی جب اللہ کو حساب دینا ہے تو شوق سے دیجیے گا، مگر میں جب نماز پڑھوں گی تو میں سب کو ساتھ چلنے کا کہوں گی، کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ میں اللہ کی بندی ہوں، اور یہ ڈیوٹی خوشی ادا کروں گی، بھلے کسی کو برا لگے یا چاہے کوئی مجھے گولی مار دے۔ وہ کہتی اسٹیج کے اوپر چڑھ گئی، مگر دور تک عمل نے اس کو گھور کر دیکھا۔ وہ تھی کون جو مفت میں اتنا درس دے گئی تھی؟ شاندے پوچھ رہی تھی۔ وہ دولہے کی طرف سے آئی عورتوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی کڑ رہی تھی۔
اسے بچے بالکل بھی پسند نہیں تھے اور بچوں کی امائیں اسے بچوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر پتہ نہیں کدھر چلی گئی تھیں۔ بچے کبھی دیوار پر چڑھے، کبھی کرسیوں پر، کبھی جنگلے پر، کبھی چھوٹی دیوار پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑتے وہ بچے 5-6 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ اب ایک فٹ بال ملا تھا جس پر وہ تینوں لڑ رہے تھے۔ لمبی راہداری اور گیلری میں گھمسان کی جنگ چھڑے بیٹھے تھے۔ وہ شکل بگاڑے ان بچوں کو دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر حاشر پر پڑی۔ کالے شلوار قمیص پر کالے خان جوتے، کالی گھڑی اور کالا چشمہ پہنے وہ مسٹر خان بنا چلا آ رہا تھا۔ حاشر کو دیکھ کر اس کا مزید موڈ خراب ہوا اور مڑ کر دوسری طرف چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ حاشر آ کر اس کے پاس کھڑا ہوا پر وہ انجان بنی پتہ نہیں کہاں اور کیا دیکھ رہی تھی۔ حاشر نے پہلے اسے پھر اس دیوار کو دیکھا جس پر وہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ اس نے سامنے ہاتھ لایا، کھنکاڑا، پھر کھانسا تو نو لفٹ۔ اس کے اندر کی انا رستی جاگی۔ اس نے کان کے پاس گھس کر زور سے السلام علیکم کہا۔ آہستہ، دوری نے ناگواری سے کان میں انگلی گھسا کر کہا۔ بیری نہیں ہوں۔ وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اندھی تو ہو؟ حاشر بڑبڑایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ کہیں بچہ اغوا کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ وہ مشکوک سے انداز میں دوری کو دیکھنے لگا۔ اللہ نہ کرے، ایسے سڑے ہوئے بچے میں کیوں اغوا کرنے لگی؟ اس نے موڈ بگاڑا۔ اتنے پیارے تو ہیں۔ حاشر نے جھک کر ہاتھ بچوں کی طرف بڑھایا۔ ہیلو بچوں۔ بچوں نے پہلے اس کو دیکھا، پھر اس نے ایک زبان نکال کر چڑھایا، دوسرے نے چل بے کہا اور تیسرے نے آنکھیں دکھائیں تو وہ اپنا سا منہ لے کر سیدھا ہوا۔ پیارے ہیں نا؟ دوری نے طنز کا تیر چلایا اور چھلنی کر دیا۔ ہاں، مصروف ہیں تھوڑا کھیلنے میں۔ وہ رخ موڑ کر اپنے منہ سے بے آواز گالیاں نکال کر واپس اس کی طرف مڑا جو اپنے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے دیکھ رہی تھی۔ اب ان بچوں کا خیال رکھنا، میں چلتی ہوں۔ وہ کہتی یہ جا وہ جا۔ ابے گدو، میری عزت کا فالودہ کر کے رکھ دیا۔ ابھی تم لوگوں کو پکڑ کے نیچے پھینکتا ہوں۔ وہ کہتا بچوں کی طرف لپکا تو سارے بچے شور مچاتے اندر کی طرف بھاگے۔ اللہ اللہ کر کے دولہے والوں کے جانے کے بعد اصل فنکشن شروع ہوا۔ پھولوں سے سجے جھولے پر سجی سوری بیٹھی سجل ہلکا سا مسکراتی تمام عورتوں لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو رسموں کے لیے جمع ہو رہی تھیں۔ مینو، ناہید باجی، بجلی، فضیلہ کے بعد صفورہ اور خالدہ نے ہلدی کی رسم ادا کی تو اب باری بیبی کی آئی۔ بیبی کا نام سنتے ہی بجلی بولی، کیا کسی بیوہ کا اس رسم میں حصہ لینا ضروری ہے؟ اس کا کاٹ ڈار جملہ سب کو ہی ناگوار گزرا۔ بیبی نے جھجکتے ہوئے رسم ادا کرنے سے انکار کیا تو مینو نے خاص نوٹس نہ لیا اور باقی عورتوں کو رسم کے لیے بلانے لگی۔ یہ بات بیبی کو ہرٹ کر چکی تھی مگر اس نے کسی کو ظاہر نہ کیا۔ رسمیں جاری تھیں۔ دلہن نے اپنے بازوؤں سے چوڑیاں نکال کر سب کو ایک ایک دو دو پہنائیں۔ زلو کے بازوؤں میں نہ گئی تو اس نے ہاتھ میں چوڑی پکڑی۔ کہتے ہیں مایوں کی دلہن کی چوڑیاں کنوائی لڑکیوں کو پہنائی جائے تو ان کی شادی جلدی ہوتی ہے اور یہ اس خاندان کی ایک رسم تھی۔ حاشر بھی جل کی بنی ہوئی اپٹن لے کر خود کو تھوپ رہا تھا۔ یہ بھی ایک کہاوت تھی کہ دلہن کی اپٹن لگانے سے لڑکوں کی شادی جلدی ہوتی ہے، اس لیے سبھی لڑکے تقریب میں گھس آئے تھے اور خوب شور شرابہ کر کے رسمیں ادا کر رہے تھے۔ رسموں کے بعد سجل اب امل، ردا، زلو اور شانزے کو دیکھ رہی تھی جو الے مجھا مار لڑا گانے پر لہک لہک کر ڈانس کر رہے تھے۔ چاروں طرف کھڑی لڑکیاں عورتیں تالی بجا کر ساتھ دے رہی تھیں۔ بلا شبہ انہوں نے بہت اچھے خوبصورت ڈریسز پہنے تھے۔ فل کانفیڈنس سے وہ ہنستی مسکراتی اچھی لگ رہی تھیں۔ بیبی کو ہمیشہ ایسی پر اعتماد لڑکیاں متاثر کرتی تھیں۔ وہ بھی شروع سے ایسی ہی تھی پر اس نے اپنے دائیں بائیں بیٹھی دوری، مٹھی اور روحی کو افسوس سے دیکھ کر منہ بسوڑا۔ اس زمانے میں ایسی بیوقوف لڑکیاں کہاں سے آ گئی تھیں؟ لڑکیوں کے ڈانس کا ایک سٹائل تھا۔ ایک گانے پر دو لڑکیاں آ کر ڈانس کرتی، پھر گانا ختم ہوتا اور دوسری لڑکیاں آ جاتی، پھر ایک جیسا ڈانس کرتی۔ گانے کے آخر تک وہ سبھی ایک ساتھ ڈانس کرنے لگیں تو سجل کے اشارے پر شانزے بیبی کی طرف آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیج پر لے گئی تھی۔ پھر امل بھی ان تینوں لڑکیوں کو اٹھا کر بیچ میں لے آئی۔ ان تینوں نے کبھی ڈانس نہ کیا تھا لہٰذا وہ سب جھجک کر ایک طرف کھڑی رہیں۔ گول گول گھومتے بیبی اور امل کو دیکھ کر انہی کے انداز میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں مگر وہ ڈانس تو بالکل نہ تھا۔ مٹھی موبائل ہاتھ میں لیے دونوں ہاتھ اوپر کیے اپنی لمبی چوٹی لہراتی جو تقریب کے حساب سے امل نے زبردستی کروائی تھی، گول گول گھومتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا تین چڑھاتا اسپند اسے دیکھ کر ایک لمحے کو رکا۔ وائٹ کپڑوں پر ملٹی رنگ کا دوپٹہ پہنے وہ ڈانس کرتی اسے بے خود کر گئی تھی۔ وہ سب بھول گیا۔ وہ ایک گوشت پوش کا جذبات رکھنے والا انسان تھا، نہ تو اسے بھی اٹریکٹ کرتی تھی مگر کبھی اسے اس طرح خوشگواری محسوس نہ ہوئی تھی جو اس لڑکی کو دیکھ کر آج محسوس کر رہا تھا۔ آفس میں بہت ساری ماڈرن این جی اوز، سیاست دان، کچھ عورتوں سے اس کی میل ملاقاتیں تھیں پر کسی میں وہ بات نہ تھی جو وہ عام سی لڑکی میں محسوس کر رہا تھا۔ سادہ سی خوبصورت نین نکوش اور معصومیت۔ ارے ارے تم لوگ کدھر؟
اسٹیج پر حاشر کچھ لڑکوں کے ساتھ چڑھ آیا اور اب سجل کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ عمل اسے گھور رہی تھی۔ سب کے آ جانے سے دھکم پیل شروع ہوئی۔ لڑکوں کے بیچ میں آنے سے مٹھی اور روحی گھبرا گئیں تو وہ گھسک کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر دھکم پیل سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جھٹکے سے مٹھی کا ہاتھ چھوٹ گیا اور روحی نے بے دہانی میں اس کی چوٹی کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گئی تھی۔ شکر ہم تو نکل آئے، روحی نے کہتے ہوئے چوٹی چھوڑی اور مٹھی کی طرف دیکھا۔ مٹھی تو نظر نہ آئی مگر اس کی چوٹی فرش پر بے آبرو پڑی تھی۔ وہ حیران ہو کر کبھی چوٹی کو دیکھتی تو کبھی بھیڑ میں کھڑی مٹھی کو، جو اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ رات کو تو دیر تک خوب رونق لگی رہی اور مٹھی کی چوٹی کا خوب مذاق بنا، لیکن وہ تو اچھا ہوا کہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ پراندہ کس کا تھا۔ بس اس پراندے کا خوب مذاق اڑایا گیا۔ مٹھی بڑے اسٹائل سے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے اس بھیڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، پر یہ بات اور تھی کہ کچھ لوگوں کو پتہ تھا یہ پراندہ کس کا ہے، جس میں اسپند بھی شامل تھا۔ میں تو اب نہیں آؤں گی یہاں۔ مٹھی منہ دھو کر کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ تو ڈھنگ سے باندھنی تھی نا چوٹی، بیبی نے ڈانٹا۔ وہ لڑکا ہی چچورا ہے۔ مٹھی نے حاشر کو سوچ کر دانت کچکچائے۔ اب اتنا بھی نہیں تھا۔ دوری منہ ہی منہ میں منمنائی۔ خاندان کے سڑے ہوئے بچوں سے بچانے والا وہی تو تھا۔ کس اینگل سے سارا کیا دھڑا اسی کا تھا۔ مٹھی بولی، اب سب کے سامنے میں کون سا منہ لے کر جاؤں گی؟ ظاہر ہے یہی بوتھا لے کر جاؤ گی، اور کون سا اسپیئر پڑا ہے؟ دوری بولی، ویسے تو ٹی پی او بڑے غصے اور دبدبے والا بنتا ہے، مگر کیسے مسکرا رہا تھا۔ اگر جو ڈانٹ لیتا اسے بدتمیزی کرنے پر تو کیا ہو جاتا۔ چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں، دیکھا نہیں سب کتنا خوش ہو رہے تھے؟ بیبی نے اسے درگزر کرنے کی نیت سے کہا، اور کسی کو خوشی دینا بہت بڑی عبادت ہوتی ہے۔ ہاں، اپنا مذاق بنوا کر خوشی دینا عبادت نہیں لطیفہ ہوتا ہے۔ مٹھی جلی، ویسے اچھا لگ رہا تھا ڈی پی او صاحب، بیبی نے تبصرہ کیا۔ ویسے پتہ ہے اس کے لیے سمینہ لڑکی دیکھ رہی ہے۔ خالدہ نے سونے کی چوڑیاں اتار کر پرس میں رکھتے اطلاع دی۔ اچھا، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کس کے نصیب پھوٹنے والے ہیں۔ مٹھی اچھلی، ایسا نہیں کہتے۔ بڑی بھابھی نے کانوں سے جھمکے اتارتے سرزش کی۔ ویسے اچھا ہے، جس لڑکی کی اسے شادی ہوگی عیش کرے گی۔ خالدہ بیگم نے کہا تو ساری لڑکیاں منہ بنا کر انہیں دیکھنے لگیں۔ ہرگز نہیں، روز مرے گی روز جیے گی، مٹھی نے تبصرہ کیا۔ اس سڑے ہوئے آدمی سے شادی کر کے سڑی ہوئی زندگی گزارنی پڑے گی، جو بھی ہوگی وہ بیچاری۔ مٹھی کو مستقبل کی مسز ڈی پی او سے ابھی سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، اتنی عالی شان زندگی ہے، مینو کی مثال دیکھ لو، کتنا خوش ہے۔ خالدہ بولی تھی، کتنا سونا پہنا ہوا تھا، چوڑیاں، پنجے، دوہرے کڑے۔ بڑی بھابھی بولی، سونا کسی کی خوشی کی ضمانت تو نہیں ہوتا۔ بیبی ہلکے سے بولی، بالکل ٹھیک، روحی نے تائید کی۔ اب ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ مٹھی بولی، گھر میں کون سا خزانہ پڑا ہے جو تم نے گھر جانا ہے؟ روحی نے گھرکا۔ بوٹیاں، مغز، مونڈھی، پائے، کلیجی، کیا خزانے سے کم ہے؟ مٹھی نے آنکھیں ٹپٹپا کر کہا تو صبورہ کو غصہ آ گیا۔ بس ہر وقت کھانے کا سوچنا، کبھی کھانے کے علاوہ تم کچھ مت سوچنا۔ ویسے صحیح بات ہے، پر اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے۔ جب دل کیا چائے بنا کر پی لی، جب دل کیا کباب بنا لیے، جب دل کیا کیک کھا لیے۔ روحی اپنے چائے کیک کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی، تبھی آہ بھر کر بولی۔ دروازے سے گزرتا اعبار ٹھٹک کر رکا۔ قریشی کو کھانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا کمرے سے دور جانے لگا جب سامنے سے شانزے آئی۔ تم کدھر؟ وہ پوچھنے کھڑا ہو گیا۔ وہ عمل کا سخت موڈ خراب ہے، شانزے نے فکرمندی سے بتایا تو اعبار نے پوچھا، وہ کس لیے؟ اس لیے کہ دولہے والوں کی عورتوں نے ساری تقریب خراب کر دی۔ اس کو چل کرنے کے لیے میں نے اور ردا نے سوچا ہم کل کی مہندی پر کرنے والے ڈانس کی آخری پریکٹس کریں تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ شانزے مدعا رکھتے ہوئے بولی، تو یہ تو اچھا ہے، مگر یہاں کہاں جا رہی ہو؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ شانزے کی شاہی سواری قریشی کے کمرے کی طرف جانے کے لیے رواں دواں تھی۔ ہم سب لڑکیاں جمع ہوں گی تو میں دوری، روحی اور مٹھی کو بلانے آ گئی۔ مجھے حیرت ہوگی اگر وہ تمہارے ساتھ جائیں گی، کیونکہ میں نے تو اب تک ان کو بس کھانے پینے کے لیے لڑتے مرتے دیکھا ہے۔ وہ بلا وجہ ہی طنز کشی کرتے بولا تو شانزے نے ناسمجھی سے پوچھا، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ رہنے دو اور جاؤ۔ وہ آگے بڑھ گیا تو شانزے نے کندھے اچک کر سامنے والے کمرے میں دستک دینے لگی۔ ہم تو چلے پردیسی ہو گئے۔ عمل سب لڑکیوں کو چھت پر جمع کر کے ڈانس کی پریکٹس کر رہی تھی۔ عمل اس گانے پر ڈانس کر کے اپنے سٹیپ سیکھ رہی تھی۔ شانزے نے تالیاں بجا کر اسے داد دی تو مٹھی بھی تالیاں بجانے لگی۔ اب کون؟ عمل نے پوچھا تو زلو اٹھ کر بولی، میں۔ وہ اٹھ کر بیچ میں کھڑی ہوئی تو یاسر نے ڈیک چلایا، تم ہی میرے۔ زلو ابھی ٹھمکے لگانا سٹارٹ کر رہی تھی کہ ٹھمکا مارتے مارتے رکی۔ یہ کون سا گانا چلایا؟ سوری،
یاسر جلدی سے ڈیک بند کرتے بولا اور دوسرا گانا چلانے لگا۔ یہ گلیاں، یہ چوبارہ، اب ہم تو بھئی پردیسی۔ زلو نے ڈانس کیا تو سب نے داد دی۔ واقعی اس نے اچھا ڈانس کیا۔ وہ ڈانس مکمل کر کے بیٹھی۔ پھر ردا کی باری آئی۔ ان سب گانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک میش اپ بنایا گیا تھا، الگ الگ گانے پر سب کو الگ الگ ڈانس کر کے۔ آخر میں ایک گانے پر سب مل کر ڈانس کرنے والے تھے۔ سارے گانے لڑکیوں کی آواز میں تھے۔ ردا کے بعد شانزے میدان میں آئی۔ پردیسیا۔ سب سے زیادہ مزہ شانزے کے ڈانس پر آیا۔ تیز میوزک، خوبصورت سٹیپ، سب نے خوب تالیاں بجائیں۔ اوئے اوئے کے نعرے بھی بلند ہوئے۔ گانا ختم ہوا تو شانزے بھی بیٹھی۔ تبھی تیز گانے کی آواز پر سب چونک کر یاسر کو دیکھنے لگے، جس نے لڑکے کی آواز میں گانا چلایا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ صرف لڑکیوں کی آواز والے گانے چلانا۔ امل چیختی ہوئی یاسر کی طرف بڑھی۔ یاسر نے گھبرا کر ڈیک کے اسپیکر پر کان رکھ دیے۔ یہ نہیں بج رہا، اس نے کہا، اور سب نے آواز کی طرف غور کرتے اوپر دیکھا، جہاں حاشر اپنی چھت، جو ڈی پی او ہاؤس کی چھت سے ذرا اونچی تھی، پر کھڑا ہاتھوں میں ڈیک لیے ان کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ امل نے چیخ کر کہا کہ میوزک کے شور میں اس چھت پر کھڑے حاشر تک آواز نہیں پہنچی تھی۔ ڈانس سیکھنے آیا ہوں، وہ دانت پیس کر بولا۔ وہ دانت نکال کر بولا، مایوں تو خراب کر دی ہماری، مگر مہندی میں تمہیں ہرگز خراب نہیں کرنے دوں گی۔ امل نے پہلے ہی خبردار کر دیا۔ ارے کزن، میں مہندی کی رونق کو چار چاند لگا دوں گا۔ حاشر اسپیکر کی آواز ذرا کم کرتے بولا، مہندی کے فنکشن کو چار چاند نہیں لگوانے، کیونکہ یہاں چار چاند پہلے ہی موجود ہیں۔ امل کا اشارہ خود کے بعد شانزے، زلو اور ردا کی طرف تھا۔ شانزے نے بڑھ کر پوچھا، حاشر بھائی، آپ نے میرا ڈانس دیکھا؟ ہاں دیکھا، وہ ریلنگ پر کونیاں رکھ کر مزے سے نیچے جھکتے ہوئے بولا، بلکہ سب ڈانس دیکھے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو تو اچھا ڈانس کرنا چاہیے، مگر تم لوگ مجھے بلا ہی نہیں رہے۔ اس کی بات سن کر امل کا منہ کھل گیا تھا۔ دیکھو تو کتنا بدتمیز ہے۔ پھر میں آ جاؤں؟ وہ اس کی بات مکمل نظر انداز کرتے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں، امل نے کہا، پھر لڑکیوں سے بولی، آؤ لڑکیوں، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ ابھی وہ سب اپنا اپنا سامان اٹھا رہی تھی کہ دانش بھاگا آیا۔ امل، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تمہیں چاچی مینو بلا رہی ہیں؟ کیوں، خیریت؟ امل اس کی بوکھلاہٹ پر بولی، مسئلہ ہو گیا ہے۔ دانش کا اڑا اڑا رنگ دیکھ کر امل کو پریشانی نے گھیرا۔ لڑکے والے ناراض ہو گئے تھے۔ یہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ ناراضی کی وجہ ایک نہیں، تین ایشوز تھے۔ ایک تو لڑکے والے پردے دار تھے، اوپر سے سارے لڑکے عورتوں میں گھس گئے تھے، خوب گانے بجانے ہوئے تھے۔ دوسرا اس لڑکے کی دوائی کی دکان تھی، جس کو پتہ نہیں کس نے دوائی فروش کہہ دیا تھا۔ سننے میں آیا کہ بجلی ہی اس پوری کارستانی کے پیچھے تھی۔ اور تیسرا، گاڑی غلط جگہ پارک کرنے پر ڈی پی او صاحب نے لڑکے کے بہنوئی کی اچھی خاصی بے عزتی کر ڈالی تھی۔ بہنوئی صاحب کھانا لینے کے لیے آ دھمکے تھے، لہٰذا دولہے والے کھا پی کر پھر منہ بناتے دفع ہوئے تھے، اور پیچھے سے انہوں نے وحید صاحب کو فون کر کے اچھی خاصی سنائی تھی، جس کی وجہ سے وحید صاحب نے پریشانی میں اپنے سارے بیٹوں اور بیٹی کو بلوایا۔ وہ سب ایک بڑے کمرے میں گھس کر بیٹھ گئے تھے۔ بجلی اور مینو بھی وہیں موجود تھیں۔ دروازہ کھلا تو باہر تمام آوازیں بآسانی سنی جا سکتی تھیں۔ تمہیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ وحید صاحب اسفندیار سے مخاطب تھے۔ اسفندیار ہمیشہ سے خاموش طبع، نیک دل اور مشکل پسند انسان تھا۔ شروع سے ہی محنت کر کے اپنے بلبوتے پر اس مقام پر پہنچا۔ نہ وہ کسی کے دباؤ میں آتا اور نہ ہی کسی کی سنتا، لہٰذا بہت اکڑو مشہور تھا۔ وحید صاحب سمجھاتے تھے، سرکاری نوکری میں تھوڑا بہت مارجن دینا پڑتا ہے، پر اس کے ناک پر تو ہر وقت غصہ دھرا رہتا، جس کی وجہ سے وہ ہر 2-3 مہینے کے بعد سسپینڈ ہو جاتا۔ ابھی وہ کسی طور بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی کوئی غلطی بھی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ حیران ہوا۔ سن رہے ہیں آپ؟ ان لوگوں کو گیٹ آؤٹ کہنے والا، ان کو دھکے دے کر نکالنے والا اب کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ مینو نے جل کر کہا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ قصہ کچھ ایسا تھا کہ عورتوں کو لینے کے بہانے دولہے کا بہنوئی یہاں پہنچ گیا تھا۔ عورتوں کو بلوانے سے پہلے اس نے کھانا پیک کرنے کا حکم دے ڈالا۔ ٹھیک ہے، کھانا مانگ لینا کون سی ایسی عجیب بات ہے؟ وہ تو اس نے بے دہانی میں گاڑی غلط جگہ پارک کر دی، اور اس کی بدقسمتی کی جی پی او صاحب کا وہاں سے گزر ہوا۔ بیچ راہ میں گاڑی کھڑی دیکھ کر اس نے اس اجنبی شخص کو بے عزت کر کے باقاعدہ گیٹ آؤٹ کہہ کر باہر نکال دیا۔ اب اس میں اسفندیار کا کیا قصور؟ کل صبح ہوتے ہی تم ان لوگوں سے معافی مانگنے جاؤ گے۔ وحید صاحب نے حکم دیا تو وہ اٹل انداز میں بولا، نو وے اسمن، بہن کی شادی کا سوال ہے، پرسوں اس کی شادی ہے، اگر وہ بارات نہ لائے تو کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو؟ کون سا جلد سے شادی کرے گا؟ مینو نے پریشانی سے کہا، اور پھر بڑا بڑا دوپٹہ سر پر لپیٹ کر باندھ لیا۔ مائی فٹ، اسمن بڑبڑایا، اگر آج ہم ان کے سامنے جھک گئے تو وہ ساری عمر ہمیں اپنی مرضیوں کے آگے جھکاتے رہیں گے۔ اچھا ہے خود ہی دفع ہو گئے۔ وہ غصے سے بولا، یا اللہ مجھے صبر دے۔ مینو کو ہول آنے لگے، جبکہ ان کے ساتھ کھڑی امل ان کا سر دبانے لگی۔
اتنی مشکل سے تو رشتہ ہوا تھا، کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے تھے، 3 دکانیں، گاڑی، ساس کے علاوہ نندوں کو سونے کے سیٹ، کپڑے، مردوں کو لیپ ٹاپ اور گھڑیاں دیں تب جا کر وہ خوش ہوئے۔ ابھی تو یہ بات اسمن کو پتہ نہیں تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا کرتا۔ شکر تھا۔ مینو غصے میں کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ اسمن تم جا رہے ہو؟ کہاں؟ وہ ایک آبرو چڑھا کر وحید صاحب کو دیکھنے لگا۔ محجوب صاحب کے گھر، ان سے معافی مانگنے۔ وحید صاحب نے غصے سے کہا تو اسمن پڑک کر بولا، ہرگز نہیں۔ وہ باہر نکل گیا۔ اسمن، وحید صاحب نے غصے سے پکارا، مگر وہ دروازہ کھلتا باہر نکلا تو سارے رشتہ داروں کو دروازے کے پاس منہ گھسائے دیکھ کر انہیں گھورنے لگا تو وہ سب ادھر ادھر ہونے لگے۔ یہ سب اپٹن گرنے کی بدشگونی ہے۔ دروازے کے سامنے کھڑی اصغری بولی تو بیبی اپنے ساتھ کھڑی روحی کو گھورنے لگی، جس پر روحی دوپٹے سے منہ چھپاتی کمرے میں گھس گئی تھی۔ کتنے اچھے دن تھے جب وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر پڑھتی، کھاتی، پیتی تھی، بے فکری سے زندگی گزارتی تھی، چائے بسکٹ کھاتے، فرش پر بیٹھ کر باتیں کرتی، ٹی وی پر ڈرامے دیکھ کر ان پر تبصرے کرتے، کرکٹ میچ دیکھتی، کالج سے واپس آ کر کالج میں ہوئی ساری باتوں کو بیبی کے گوش گزار کرتے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا، پر یہاں آ کر تو جیسے وہ قید ہو گئی تھی۔ ایسے مت ہنسو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سن سن کر ان کے دماغ پک گئے تھے۔ مہمانوں سے ملنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا تھا، پر سب بزرگوں کا حکم تھا کہ کوئی بھی گھر آئے، گھر میں ان سے ملو۔ وہ من کرتی، جھجکتی، 100 بہانے بناتی، کیسے جائیں، سب بیٹھے ہیں۔ وہ بولتی، برقع پہن کر جاؤ اور تب تک میں ان کو لٹاتی ہوں، پھر تو صحیح ہے نا؟ بیبی چڑھ کر بولتی۔ بیبی اس عمر میں بھی بہت ایکٹیو اور سارے گھر کو سنبھالنے والی لڑکی تھی۔ جب نوشاد بھائی کی شادی تھی تب وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی اور سارا گھر سنبھالتی تھی، مہمان سنبھالتی، ہر طرف بیبی بیبی کی گونج مچی رہتی تھی۔ پر یہ لڑکیاں پتہ نہیں کس پر چلی گئیں، حالانکہ بچپن سے ہی بیبی انہیں سنبھالتی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، یہاں آ کر بھی ایسی ہی رہی۔ اس گھر میں ایسے واقعات ہوئے جا رہے تھے کہ سر چکرا کر رہ گیا۔ گھر کے مکین اپنی پریشانی میں بھول ہی گئے تھے کہ گھر میں مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر پھٹ رہا ہے، چائے ہی کسی نے نہیں پوچھی، بڑی بھابھی اپنا سر دباتے بولی، اور پین کیک تو یہاں ملنے سے رہے۔ روحی کا درد بھی جاگا تھا۔ ہاں، بیبی نے شام کی چائے پلا کر ایسی لت لگا دی ہے کہ جب تک اس کے ہاتھ کی چائے نہ پی لوں چس نہیں آتی۔ چھوٹی بھابھی بولی، ہاں مجھے بھی۔ دوری سر کو جا کر بولی، ہاں تو مسئلہ کیا ہے، چل کر چائے بناتے ہیں، بیبی نے چپل پہنتے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں، میں نہیں۔ دوری تو چادر تان کر لیٹ گئی تو بیبی نے روحی کو دیکھا تو اس نے بھی ہاتھ اٹھا کر ٹاٹا کرتے سر کو نفی میں ہلاتے انکار کیا۔ بیبی نے گھورتے مٹھی کو دیکھا تو وہ بھی بیبی کو اگنور کرتی بلا وجہ ہی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزیں سیٹ کرنے لگی اور بیبی سب کو گھورتی باہر نکل گئی۔ وہ کچن میں داخل ہوا اور چولہے کے سامنے کھڑی اس لمبی چوٹی والی اس خاتون کو دیکھ کر چونکا۔ وہ بھی کھٹکے کی آواز پر مڑ کر اسمن کو دیکھ کر مسکرائی۔ السلام علیکم، بیبی نے کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ حیران ہوتے پوچھنے لگا۔ میں چائے بنا رہی ہوں، بیبی نے جواب دیا۔ آپ مہمان ہیں، نوکر مر گئے ہیں کیا؟ بنے میاں، وہ متحمل سے بولتا نوکر کو بلانے لگا۔ ارے نہیں نہیں، بیبی نے چولہے کی آگ کم کی اور اسمن کی طرف مڑی۔ اصل میں کیا ہے نا کہ میرے خاندان والے عادی ہیں میرے ہاتھ کی چائے پینے کے، پچھلے 40 سال سے میرے ہاتھ کی چائے پی کر ان کی تھکاوٹ اترتی ہے، وہ وضاحت دینے لگی۔ اوہ تو میں بھی پیوں گا، میں بھی بہت تھک گیا ہوں، وہ دروازے سے ٹیک لگاتا بولا۔ دیکھو تو صحیح، آپ کی چائے تھکن اتارنے میں کتنا فاقہ دیتی ہے، وہ مسکرایا۔ وائی ناٹ، وہ بولی۔ آپ، وہ کچھ کہتا رکا۔ نایاب احمد قریشی عرف بیبی، نام تو سنا ہوگا، وہ مسکرائی۔ اوہ میں، آپ کی لمبی چوٹی اور اس پر لگا گلاب کا پھول تو زمانے سے مشہور ہے، وہ دلچسپی سے دیکھتے بولا۔ ہاں، یعنی خاصے مشہور ہیں ہم، وہ ہنسی تو اسمن کچھ لمحوں سے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، سوری آپ لوگ پہلی بار ہمارے گھر آیا اور ہم آپ لوگوں کی اچھی خاطر تواضع نہ کر سکے۔ وہ شرمندہ ہوا۔ ارے ہمارا اپنا گھر ہے، وحید صاحب کزن ہے، جو بھی چاہیے ہوگا ہم خود ہی لے لیں گے، ڈونٹ وری۔ بیبی نے چائے گھماتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھا۔ تم چائے میں کتنی چینی لیتے ہو؟ آدھا چمچ، اسمن نے کہا۔ تو اس فٹنس کی وجہ پرہیزی کھانا ہے، وہ ستائشی نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، آج کل کچھ بھی الم گلم کھانا مطلب اپنی صحت کو برباد کرنا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھی بات ہے مگر ہم الم گلم کھا کر بھی بہت خوش باش رہتے ہیں، وہ بولی۔ جی نظر آ رہا ہے، وہ مسکرایا۔ امی آپ کی سہیلی تھی نا، آپ دونوں ساتھ پڑھتی تھیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، ہمیشہ سے ساتھ رہتے آئے تھے، اتنی گہری دوستی ہوتے ہوئے بھی آپ دونوں نے اتنے سال کوئی رابطہ نہ رکھا، بس شادیاں ہو گئیں، وہ اپنے گھر میں مصروف، میں اپنے گھر میں، وہ ٹریپ میں کپ سیٹ کرتے
اداسی سے بولی، آپ کے ہسبینڈ دھماکے سے شہید ہوئے تھے؟ بہت مشکل ہو گئی ہوگی زندگی، وہ افسوس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بہت، اس کے چہرے پر سایہ لہرایا، پھر جلدی سے قابو پا کر بولی، پر اپنے ہو تو سب دکھ بانٹ لیتے ہیں، بھائیوں بھابھیوں نے، چھوٹے بچوں نے ہر مشکل آسان کر دی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بالکل، پر یہاں ایسا کچھ نہیں، آپ کو سمیٹنے والے بھائی بھابھیاں بچے تھے، پر یہاں موم کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ غیروں میں آئی تھیں، پسند کی شادی کر کے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، سارے رشتہ داروں نے ان سے خلاف محاذ کھڑا کر دیا تھا، گھر میں ہر وقت جھگڑے ہوتے، بابا کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے، گھر کا ماحول ہر وقت ٹینشن والا تھا، امی بالکل اکیلی تھیں، پھر میں نے اپنی ماں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، ان کے ساتھ کھڑا ہوا، سارے رشتہ داروں سے جھگڑتا، جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، سب میرے غصے سے ڈرتے گئے اور میری امی سے لڑائی جھگڑے بند کر دیے، پر اس سارے چکر میں اپنی عزت گوا بیٹھا، سارے رشتہ دار مجھ سے دور ہو گئے، کزن قریب نہیں آتے، کوئی دوست نہیں بنا، اکیلا رہ گیا، وہ کہتے کہتے رکا۔ نہیں، تمہاری تو بہت عزت ہے، میں نے تمہارا ذکر سنا ہے دادو میں، چند قابل ترین آفیسرز میں سے تم ہو، وہ چائے کپ میں ڈالتی خلوص سے بولی اور پھر چائے اٹھا کر اس کی طرف بڑھی۔ تھینکس، اور اس نے کپ تھام لیا۔ بیبی، تبھی روحی کچن میں داخل ہوئی اور اسمن کو کھڑا دیکھ کر الٹے پیر بھاگی، پیچھے سے آتے بات سے ٹکرائی، بیبی کی آواز دینے پر بھی وہ نہ رکی اور بھاگ کر کمرے میں گھسی، دروازہ بند کر دیا، اور بار ٹکرا کر روحی کو دیکھنے کے بعد کچن میں کھڑے اسمن کو مسکراتے دیکھ کر حیران سا کھڑا رہ گیا۔ آج اے سی بنوا لیے گئے تھے اور سب کا خیال تھا کہ سب آج کھلا کھلا سکون سے سوئیں گے، یہی خیال قریشیز کا بھی تھا۔ آج سب الگ الگ بستروں پر مزے سے سوئے تھے، گاڑی والے بیڈ پر سونے کی باری مٹھی کی تھی، جی پی او ہاؤس کی تمام لائٹس کو بند کر دیا گیا، مکمل خاموشی پھیلی ہوئی تھی، سکون کا عالم چھایا ہوا تھا۔ جب سفید چادر پہنے وہ تین سائے کسی کونے سے نکلے اور سیڑھیاں چڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے ایک دروازے کے پاس آ کر رکے، آہستہ آہستہ خسر بسر کرنے لگے تھے۔ خسر بسر کے بعد دو سائے چپکے سے دروازے کے ساتھ بنی گیلری میں چھپ گئے۔ ایک سایہ جو دروازے پر کھڑا تھا وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگا، اندر کے لیمپ لائٹ جگمگائی تو بھاگتا پہلے دو سائے کے ساتھ آ کر چپک گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا جس پر جمائی لیتی بجلی برآمد ہوئی، بڑا سا کرتا پہنے، بکھرے بال، میک اپ کے بغیر، ہلکے اندھیرے میں وہ بھی کوئی بھوت کی لگ رہی تھی۔ دروازے کے بیچ میں کھڑی وہ ادھر ادھر کچھ دیکھتی بڑبڑائی، واپس اندر آ گئی۔ گیلری سے ایک سفید سایہ دبے پاؤں دوبارہ اسی دروازے پر دستک دے کر واپس گیلری میں آ کر چھپ گیا۔ ایک بار پھر دروازہ کھلا، بجلی نے دیکھا اب بھی کوئی نہ تھا، اب وہ تھوڑا گھبرائی تھی، اس نے ایک بار پھر دروازہ بند کیا اور اب بھی جا رہی تھی کہ پھر دستک پر اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، کسی کا وجود اسے ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہوتا محسوس ہوا۔ وہ گھبرا کر اب راہداری میں دیکھ رہی تھی، دور دور تک خاموشی پھیلی تھی۔ ہو از، کون ہے؟ اس کی گھبرائی آواز محسوس ہوئی تو گیلری میں کھڑے وہ تینوں سائے اپنی اپنی ہنسی دبانے لگے۔ بجلی اللہ اللہ کرتی ہوئی قدم بڑھاتی اس گیلری میں آئی تو یکدم وہ تینوں سائے ایک ساتھ اس کے سامنے ظاہر ہوئے۔ ہم بھوت ہیں، سائے کی آواز ایسی خوفناک تھی کہ پوری راہداری میں اس کی آواز گونجی اور بجلی چیخیں مارتی ایسا بھاگی کہ جو پہلا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا اسی کمرے میں کھلبلی مچی، سب گھبرا کر اٹھے، لڑکیاں گاڑی والے بیڈ پر دہک کر سوار ہو گئی۔ بیبی نے دروازہ کھولا تو بجلی اسے لپٹ گئی، وہ بجلی باہر کی طرف اشارہ کرتے بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بولتی تھی کہ بند تھی۔ ہوا کیا ہے؟ کون ہے؟ بیبی بھی گھبرا کر پوچھنے لگی۔ میں یہاں سوؤں گی، وہ کہتی بیبی سے الگ ہوتی ایک بار پھر بستر پر چادر تان کر سو گئی۔ ارے یہ میرا بستر ہے، دوری فوراً بولی جس پر صفورہ بیگم نے گھوڑا۔ تمہیں بستر کی پڑی ہے تو اور کس کی پڑنی چاہیے؟ دوری کے منہ بنانے پر خالدہ بیگم بولی، پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہوگا بیچاری نے، تم میرے پاس سو جاؤ، بیبی نے دوری سے کہا، کیونکہ دوری اور روحی ساتھ سوئیں تو ساری رات ہی لڑتی رہیں گی۔ دوری منہ بنا کر بیبی کے پاس آئی تو بجلی کی چادر کے اندر سے آواز آئی، دروازہ تو بند کرو، جاؤ دروازہ بند کرو، بیبی نے دوری سے کہا تو دوری منہ بناتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند کرتے وقت اس نے دیکھا تین سفید چادر میں ڈھکے سائے آنکھوں پر چشمہ پہنے اسے دیکھ کر ڈانس کرتے نیچے جا رہے تھے اور دوری آنکھیں پھاڑے ان کو اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، وہ بھی کسی شور پر۔ مٹھی بیگانگی میں اٹھ کر بستر پر بیٹھے دروازے پر کھڑی روحی کو دیکھنے لگی جو دروازے سے باہر جھانک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ روحی نے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو مٹھی بھی بال سمیٹتی دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج میں اسفندیار کھڑا تھا، مینو روئے جا رہی تھی، یہ بات انہیں تھامے چپ کرانے کے جتن کر رہا تھا۔
तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए भेजा था, मगर तुम तो सारा मामला ही बिगाड़ आए हो, रिश्ता ही ख़त्म कर आए। वही साहब गुस्से में दिखाई दे रहे थे। मिठी सुनते ही उछल पड़ी। रिश्ता ख़त्म हो गया? वो रूही के कान में बड़बड़ाई तो रूही ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसकी मुकम्मल तवज्जो बाहर हो रहे तमाशे पर थी। अय हाय, अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? लड़के वालों ने तो इनकार कर दिया। मीनू के बहन जारी थे। हो जाएगी, आप परेशान ना हो, असमन तसल्ली दे रहा था। तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए था। वही साहब ने फिर असमन को डांटा। बाबा, अच्छा हुआ ये रिश्ता ख़त्म होने जा रहा है। मेरी बहन कोई बोझ नहीं है जो उठाकर इन बेकदरों के हवाले कर दूं। असमन गुस्से से फिंकारा। खबरदार, जो ऐसा कुछ भी ऑल-फॉल बका हो तो। वही साहब ने झड़का। सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। शाम को और मेहमानों ने आना है, फिर हम सबका सामना कैसे करेंगे? वही साहब मुस्तकबिल का सोचकर परेशान हुए। रहने दें बाबा, सबको मैं खुद ही समझा दूंगा, असमन तहम्मुल से बोला। पर वो क्या रहे थे? वही साहब के पूछने पर असमन तब कर बोला। कह रहे थे कि वो जो हमारी 4 कनाल पर कोठी बन रही है ना, उसके कागज अब्दुल्ला यानी दूल्हे मियाँ के नाम होंगे, तो ही वो मेहंदी में आएंगे। ये बात सुनते ही सब सिरदर्द रह गए, क्योंकि इस घर की खबर तो बहुत कम लोगों को थी। फिर दूल्हे वालों को ये बात किसने बताई? क्या? वही साहब बेयकीनी से बोले। जी, और भी बहुत चीज़ों की डिमांड कर रहे थे। आज हम मजबूर हो जाते हैं ना बाबा, तो वो हमेशा हमें दबाते रहेंगे, ब्लैकमेल करते रहेंगे। असमन ने कहा तो मिठी ने सर हिलाकर उसकी बात की तायीद की। बिल्कुल सही, दूल्हे वाले ना हुए, ब्लैकमेलर हो गए, वो बड़बड़ाई। पर पुट, लड़की की बारात ना आए तो लड़की सारी जिंदगी घर में बैठी रह जाती है। अय मंजी मासूम दी। मीनू रोए जा रही थी। आप तो चुप करें अम्मी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इबाद उनके हाथ दबाते कह रहा था, जबकि मीनू के अकब में खड़ी अमल उनके शाने दबा रही थी, साथ रोए जा रही थी। उनके इर्द गिर्द वही साहब के भाई नवीद और नवीद के बड़े भाई जाबर और कुछ और दीगर रिश्तेदार भी मौजूद थे। बेबी और दोनों भाभियां भी लाउंज में खड़ी उनको परेशानी से देख रही थी। दूल्हे वाले अलग से ड्रामेबाज लग रहे थे। लालची बिजली बोली थी। सुबह सुबह ही असमन अपनी अना छोड़कर रात के वाक़े पर उनको मनाने गया, मगर दूल्हे वाले तो बजाय शर्मिंदा होने के अकड़ ही गए थे। बात बढ़ गई तो असमन गुस्से में उनको खूब खरी खोटी सुनाकर वापस आ गया। इसके बाद घर में रोला पड़ा और सबको परेशान देखकर असमन शर्मिंदा हो गया। आई एम सॉरी बाबा, मगर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देख लें, अभी से इनके ये रवैये हैं तो आगे चलकर वो सज्जल और हमारे अपने लिए कितना सरदर्द बनेंगे। असमन ने समझाने की नीयत से कहा तो वही साहब ने उससे खफगी से देखा और उसके शाने पर हाथ रखते तसल्ली देने लगे। इनको 4 कनाल की कोठी चाहिए ना, दे दो इनको, मगर मेरी बेटी को। मीनू को अभी उम्मीद दिखाई दी, तभी जल्दी से बोली, मगर असमन ने खबरदार किया, ऐसी कोई बात सोचें भी ना मॉम, लड़की वालों को भी बहुत जगह झुकना पड़ता है सैफीपुर। मीनू ने कहा, मगर वहीद साहब ने उन दोनों की तकरार में खलल डालते कहा, अच्छा बस करो तुम दोनों, मैं कुछ सोचता हूँ। वहीद साहब ने कहा तो मीनू वापस रोना शुरू हो गई और असमन बेतार तासुरात से सब मेहमानों को देखने लगा, जो भांत भांत की बोलियां बोलने में मसरूफ थे। धड़ धड़ धड़ाम की आवाज़ पर सब अपने कमरों के दरवाज़ों पर खड़े होकर बाहर झांकने लगे, ये जानने के लिए कि क्या हुआ। ओहो शर्मा, क्या हुआ, क्या हो गया? बाद एक तरफ से निकलकर पता नहीं किससे पूछने लगा। पानी ख़त्म हो गया है, इसलिए हर कमरे के वॉशरूम में पानी भर कर रख रहा है शर्मा, पता नहीं कैसे फिसल कर गिर गया, बस वही बाल्टियाँ उलट गईं, और क्या हुआ? कबरा खान इत्मीनान से बताने लगा। अब पानी कैसे ख़त्म हो गया? इबाद की पेशानी पर परेशानी के बल नमूदार हुए। बस वो मूड ख़राब हो गया है, नीचे वाली टैंकी में पानी ख़त्म हो गया और पीछे से पानी आ ही नहीं रहा तो टैंकी भरी ही नहीं, तो इसलिए हैंड पंप से पानी भर कर रख रहे हैं। शर्मा, चोट तो नहीं लगी? कबरा खान ने बात को बताते अचानक शर्मा से पूछने लगा। नहीं, बस खैर है, शर्मा ने उठते हुए कहा, जैसे मुंतजर था कि कोई पूछे तो उस पर एहसान करते उठ खड़ा हो। या अल्लाह, पहले ही इतने मसाइल का अंबार और एक नए स्यापे का इजाफा। इबाद बड़बड़ाया और मोबाइल निकालकर कोई नंबर वश करके 2 टैंकर मंगवाने लगा। कॉल काटते वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जब उसने मेहमानों को दरवाजे पर खड़े देखा, उसके देखने पर सब अंदर गए। एक तो ये लोग जब कुछ हो तमाशा देखने के लिए निकल आते हैं। इबाद जल भुनकर बड़बड़ाते नीचे उतरने लगा। बहुत सारी चीखें पुकार में कबरा खान बाल्टियां भरकर वॉशरूम में रखवा रहा था। सुबह सुबह ही असगरी का कुछ ना कुछ लेने के बहाने दरवाजे पर आ धमकना, फिर रात को देर से असमन के आने पर अलग तमाशा होने से लड़कियों की अच्छी खासी नींद खराब हो चुकी थी, इसलिए मिठी मूड खराब किए आधी जागी आधी सोई बिस्तर पर बैठी ऊँग रही थी।
جب بیبی نہا کر واش روم سے نکلی تو مٹھی سے مخاطب ہوئی، آدھی بالٹی میں پانی رکھا ہے، جا کر نہا لو۔ بیبی نے بال پوچھتے کہا، آدھی بالٹی سے میرا کیا ہوگا؟ مٹھی بسوڑی، تب آدھی تھوڑی بالٹی کے پانی سے نہا کر جا چکی تھی، اس لیے جیسے تیسے گزارا کرو۔ بیبی نے گھڑا، پھر شرما کا احساس کرتے بولی، شرما بھی اب بیچارہ کتنا پانی بھرے۔ بیبی اب آئینے میں دیکھ کر بولی، انسان کو ہر حال میں رہنے کی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو اس کی من چاہی چیزیں ملیں۔ بہت دفعہ قسمت بہت تھوڑے سے نوازتی ہے، جس پر گزارا کر لینے میں ہی سمجھداری ہوتی ہے۔ بیبی نے سمجھایا تو وہ موڈ بگاڑتی باتھ روم میں گھسنے کے لیے اٹھنے لگی۔ بیبی میرا تھوڑا سا میک اپ ہی کر دو۔ اصغری آج کی حاضری لگوانے کے لیے پہنچی تو چاہ کر بھی بیبی اصغری کو انکار نہ کر پائی تھی۔ ماما ناشتہ، امل اوپر سے چیخ رہی تھی۔ یور ماما اپنے روم میں کرائنگ کا شوق کمپلیٹ کر رہی ہیں۔ امل نے ناسمجھی سے بجلی کو دیکھا جو نیچے کھڑی اوپر امل کو دیکھتے یہ کہہ رہی تھی جو امل کو سمجھ نہ آ رہی تھی۔ کیا ہے کہ سب ٹائٹلز نیچے نہیں لکھے آ رہے تھے نا؟ امل پہلے ہی گھر کے عجیب سے ماحول سے پریشان تھی اور بجلی کی باتوں سے مزید تپانے لگی۔ بنا کچھ کہے امل چل دی تو بجلی نے منہ بنایا، اس گرل کو جب لک کرو تو اس کا فیس لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی اس نے سامنے کمرے میں دیکھا جہاں سب مہمان بیزار سے بیٹھے دکھائی دیے۔ سب ناشتے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ناچار آج پھر ناشتے کے انتظام کی ذمہ داری بیبی نے خود ہی اٹھائی اور ابھی وہ اور روحی کچن میں چائے بنانے آئی تو فریج کو لاک لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، تبھی عباد آتا دکھائی دیا۔ ان دونوں کو کچن میں دیکھ کر ادھر ہی چلا آیا۔ وہ اصل میں اصغری چاچی بار بار دودھ کا جگ بھر بھر کر جا رہی تھی، اس لیے لاک لگا دیا۔ وہ شرمندگی سے بولا تو بیبی نے مسکرا کر کہا، آئی انڈرسٹینڈ۔ وہ چائے والے برتن میں دودھ ڈالتے بولی، پر اس کا بچہ دکھائی تو نہیں دیتا جو اتنا دودھ پی جاتا ہے۔ وہ اب چمچہ چلاتے بولی تو روحی نے کپ اٹھا کر ٹرے پر سجانے شروع کر دیے۔ پر آپ کو کس نے کہا کہ وہ بچے کے لیے دودھ لے کر جاتی ہیں؟ عباد نے پوچھا تو روحی بڑبڑانے لگی، بچہ ہوگا تبھی تو دودھ لے کر جاتی ہے۔ ارے کوئی بچہ نہیں، سارا دودھ خود پی جاتی ہے۔ عباد کے انکشاف پر روحی نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جبکہ عباد اس کے چونک کر بوکھلانے پر حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ پر وہ تو کہہ رہی تھی کہ بچہ ہے۔ روحی نے سر کھجاتے کہا، ہاں وہ ہمیشہ ایسے ہی ہلکے پھلکے جھوٹ بولتی رہتی ہے۔ بیبی نے کہا، اللہ، اتنی بڑی عورت ہو کر ہم چھوٹوں سے جھوٹ بولتی ہے۔ روحی کو صحیح معنوں میں صدمے نے آن گھیرا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تب بھی وہ ایسے ہی جھوٹ بولتی تھی۔ بیبی نے اطمینان سے ایک نیا حقائق بتایا تو روحی کو عجیب سی شکل بنانے پر عباد رخ موڑ کر مسکرانے لگا۔ مینو صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ وحید صاحب بھی صبح کی چپکلچ کے بعد سے گھر میں دکھائی نہ دیے تھے۔ مہمانوں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ عجیب تماشا لگا ہوا تھا، کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اسی طرح مٹھی بھی یہاں وہاں بھولائی پہ رہی تھی۔ جب کسی عورت نے اسے آواز دی، اے لڑکی، اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اصغری خالہ اسے بلایا تھا۔ اس نے منہ بنایا۔ اصغری خالہ اتنی دیر سے اس کے پاس آتے ہوئے بولی، سنو یہ لو۔ آج یہ لینے کے بجائے کچھ دے رہی ہے۔ اس نے سوچا اور اصغری خالہ کے ہاتھ دیکھے، وہاں پیمپر تھا۔ گندا، پلیز۔ اس نے ناک راحت سے بند کی۔ یہ کیا ہے؟ مٹھی کی طرف سے سوال آیا۔ اندھی ہو؟ اصغری خالہ کا سوال پر سوال آیا۔ میں کیا کروں گی اس کا؟ کھاؤ گی اور کیا کرو گی؟ اصغری خالہ نے اس کے سوالات سے تنگ آ کر کہا اور گھبرا کر پیچھے ہٹی جیسے واقعی اسے کھانے کو کہا گیا ہو۔ نیچے چڑیاں چڑھ کر اوپر آتے عباد نے دیکھا۔ مٹھی گھبرا کر پیچھے سے آتے شانزے سے اچانک ٹکرا گئی۔ شانزے اپنی دھن میں چلی آ رہی تھی، ایسے میں ان کا ٹکرانا تو بنتا تھا۔ عباد دونوں کو ٹکراتا دیکھ کر بڑبڑایا، دنیا کی ساری لڑکیاں ہی ایسی ہوتی ہیں یا ہمارے خاندان میں اسپیشل پیس پیدا کی گئی ہیں؟ وہ منہ بناتا ان کی طرف آنے لگا۔ او سوری، تمہیں لگی تو نہیں؟ شانزے فوراً سنبھل کر پوچھنے لگی۔ نہیں۔ مٹھی منہ کے بل نیچے گری تھی، اٹھ کر اپنا ناک سے لاتے ہوئے اتنا ہی بول سکی تھی، حالانکہ اسے بہت بری چوٹ لگی تھی۔ تبھی اس کے ناک سے خون نکلتا دیکھ شانزے چیخنے لگی، خون خون خون! وہ گھبرا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ مٹھی حیران سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ عباد گھبرا کر اس کی طرف آتے ہی ایک دم رکا۔ اسمن مٹھی کے سامنے ٹشو بڑھاتا بولا، آپ یہ ٹشو لیں اور میرے کمرے میں چلیں۔ واقعی اس نے پوچھا نہیں تھا، بتایا تھا، اور وہ اس کا بازو تھامتا مٹھی کے کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ اصغری کے ہاتھ سے پیمپر گر کر زمین بوس ہوا، جبکہ ایک طرف کھڑا عباد شردر اسمن یار کو دیکھتا رہ گیا۔ اور شردر صرف عباد ہی نہیں بلکہ عباد کے پیچھے کھڑی بجلی بھی رہ گئی تھی۔ بجلی نے جب بھی اسمن کو دیکھا تھا اس کو بس چیختے چلاتے پایا،
پر یہ کیسا معجزہ تھا کہ اب وہ نہ چیخ رہا تھا نہ چلا رہا تھا، بلکہ اتنے خیال سے اتنے ٹشو سے تھمایا اور اتنی بے تکلفی سے اس لڑکی کا بازو تھام کر کیسے مان سے اندر لے گیا تھا، اس کمرے میں جہاں اس نے کبھی قدم رکھنے کا نہ سوچا تھا۔ جنید کو تو ہاتھ سے جانے دیا تھا، مگر اسمن کو نہیں جانے دوں گی۔ بجلی نے آنکھیں گھمائی اور مینو کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کی فضا میں لیوینڈر کی خوشبو رچی بسی معلوم ہوتی تھی۔ مینو کا کمرہ بھی انہی کی طرح بڑا ماڈرن اور پروقار تھا، کھلا کشادہ کمرہ جس میں سفید ریشمی پردے لٹک رہے تھے، خوش رنگ پھولوں والا بیش قیمت قالین فرش پر بچھا تھا، ایک طرف پلنگ پڑا تھا جس پر سفید براق ریشمی جھالر والا بیڈ کور پڑا تھا، اس کے قریب نیلی ویلویٹ کے جدید طرز کا صوفہ، ایک کونے میں درمیانے سائز کی سنگھار میز، دیدہ زیب فانوس لٹکے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا روشنی ڈائریکٹ نہیں آ رہی بلکہ دیواروں سے چھن کر آ رہی ہے۔ اسی روشنی کے نیچے مینو غوطہ سجائے بیٹھی تھی جب بجلی چنگاریاں چھوڑتے ہوئے کمرے میں آئی۔ مینو، تم نے قریشی کو کیوں انوائٹ کیا تھا؟ بجلی، میں پہلے ہی پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان نہ کرو ادھر ادھر کی باتیں پوچھ کر۔ یو ڈونٹ نو، پر تمہاری ساری ورڈیز کا ریزن صرف وہ بیبی ہے۔ تم جانتی ہو نا کتنی چالاک ہیں، کام کے بہانے سارے گھر پر کیپچر کر لیں گی، پھر بیٹھی رہنا اپنے دینو کاکا کے ساتھ باہر دروازے پر فور پائی لگا کر۔ بجلی نے لتاڑا۔ اللہ نہ کرے، مینو دہل کر بولی۔ شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی نکالا کرو منہ سے، مینو نے ناراضگی سے کہا۔ ارے دیکھ نہیں رہی کیسے تمہارے سنز اس کے فرنٹ بیک گھوم رہے ہیں، قریشی کی ڈاٹرز بھی کیسے کھی کر رہی ہیں، اور وہ خود بھی پورے گھر میں پیٹرولنگ کرتی پھر رہی ہے، سارے مہمان سے میٹ اپ کر رہی ہے، ویلکم بھی کیے جا رہی ہے، اور تمہارے رشتے دار تو بیبی کیے جا رہے ہیں جیسے بیبی نہ ہوئی کوئین الزبتھ ہو گئی۔ بجلی جلی۔ اور تمہاری وہ چمچی حمیدہ خالدہ کو اپنے گھر لے گئی، دیکھنا اپنے ہینڈسم بیٹے جابر کے لیے ضرور اپنی بیٹی بورو کر لے گی اور تم ہاتھ مکس کرتی رہ جاؤ گی، دیکھنا جابر ہینڈ سے سلپ ہو جائے گا۔ سجل کے لیے باہر سے جو رشتہ فائنڈ کیا ہے نا اسے بھی سیکھا نہیں، پھر عمل کے لیے خاندان میں کون سا اچھا رشتہ لیفٹ ہو جائے گا۔ بجلی اپنی باتوں کی بجلیاں مینو کے اوپر گرائی جا رہی تھی۔ مینو جو پہلے ہی پریشان تھی ان باتوں پر اور تیزی سے ہاتھ ملتی کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتی کرنٹ کھا رہی تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بیبی لوگ ایسے نہیں ہیں، مینو کمزور سی آواز میں بول رہی تھی۔ تم نہیں جانتی یہ لوگ سویٹ نائفز ہیں، لو کرتے کرتے نہ جانے کب ہینڈ سے چھری پکڑ کر گردن کٹ کر دیتی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ وہ ان کے سامنے کھڑی ویمپ نظر آ رہی تھی۔ نہیں، مینو بیچارگی سے ہاتھ ملتی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ جو تمہارے فیس پر دو آئیز لگی ہیں نا، اس کو اوپن کرو اور واچ کرو، جو بہت ایئرز پہلے بیبی نہ کر سکی تھی نا وہ اب اس کی ڈاٹر کے ذریعے کر رہی ہے، وہ بھی تمہاری نوز کے ڈاؤن، اور تم یہاں ٹیئرز بہا رہی ہو۔ بجلی نے پھلجڑی چھوڑی تھی جو مینو کو سلگا گئی تھی۔ میں ایسی بے خبر نہیں بیٹھ سکتی، مینو نے اٹھنے کے بعد عزم کے ساتھ کہا۔ عمل کا موڈ سخت خراب تھا، اس لیے وہ گھر کا بائیکاٹ کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ بیبی نے سجل کے لیے ناشتہ تیار کیا اور کسی کو نہ پا کر خود ہی ناشتہ اوپر دینے آ گئی۔ دوری ساتھ تھی۔ چند منٹ کی بات چیت کے بعد بیبی کو کمرے میں جانا پڑا کہ مہمانوں کا ناشتہ بھی دیکھنا پڑا۔ دوری کو بٹھا دیا کہ سجل کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے کہہ دے۔ ہاں، یہ ہدایت دی کہ ضرورت سن کر بس نیچے آ جائے، بیبی وہ ضرورت خود پوری کرے گی۔ سجل بیبی کے بتانے کے انداز پر مسلسل مسکرا رہی تھی، وہ ذرا نہ بدلی تھی، ویسے ہی تھی جیسی 2 سال پہلے تھی۔ بیبی کے جانے کے بعد دوری بستر پر بیٹھی بے مقصد لکیریں بنا رہی تھی کہ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ سجل سے کیا بات کرے، کہاں سے کیا شروع کرے، اسی لیے سجل ہی وقفے سے سوال کر رہی تھی اور وہ مختصر سے جواب دے رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سجل نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹشو مانگے تو دوری نے خود ہی ڈریسنگ ٹیبل سے ڈبہ اٹھا کر سجل کو دیا۔ تم ٹھیک کام کر تو لیتی ہو، سجل کہتے مسکرائی۔ تو چلو اب یہ ٹرے اٹھا کر لے جا کر دکھاؤ۔ دوری ناسمجھی سے دیکھتی رہی، سجل سنجیدہ تھی یا مذاق کر رہی تھی۔ چلو اٹھاؤ، سجل نے اسے ہمت دلانی چاہی مگر وہ گھبرائی۔ واقعی اٹھا لوں؟ وہ تصدیق چاہ رہی تھی، اور اگر مجھ سے برتن گر گئے تو میں اپنے سر الزام لے لوں گی۔ اس کی ہمت دلانے پر دوری نے سنبھل کر برتن اٹھائے اور دروازے کی طرف مڑی، مگر کمرے کا دروازہ کھول کر آتے وجود سے جا ٹکرائی اور برتن دھڑا دھڑ نیچے گرے۔ اوہ، دیکھ کر بھائی، ایسی ٹکریں تو جنگلی بکرا ہی نہیں مارتا، حاشر نے شوقی سے کہا تو دوری منہ چھپا کر یہاں سے بھاگی۔ اس کے جاتے ہی سجل نے گھوڑا، کم از کم اسے جنگلی بکرا تو نہ کہتے۔ کیسی ہے ہماری دلہن؟ وہ شوقی سے کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ بہت خوش، بہت مزے میں، سجل نے خوش ہوتے کہا، اور ہمیشہ خوش رہو گی۔
حاشر نے موجودہ حالات کو دیکھتے کہا، اسے بھی اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس کی بات پہ سجل نے صرف مسکرا کر اسے دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ وہ ناٹک لفظ پر زور دیتے بولا تو سجل نے کہا، میں ناٹک کہاں کر رہی ہوں، میں تو واقعی خوش ہوں۔ وہ خود بھی یہ طے نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ واقعی ناٹک کر رہی ہے یا واقعی خوش ہے۔ جو خوش ہوتے ہیں وہ خوش نظر آتے ہیں، خوش ہونے کی ایکٹنگ نہیں کرتے۔ حاشر نے کہا تو سجل گنگ رہ گئی، موضوع بدلنے کے لیے بولی، اوہو، تو تم بھی پتہ نہیں کون سی باتوں میں لگا دیتے ہو۔ موضوع بدلنے پر حاشر نے سکوت اختیار کر لیا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ یہ جابر بھائی کا کون سا سین ہے؟ کون سا سین؟ حاشر نے چونک کر پوچھا۔ اسے اس بابت بالکل بھی کوئی اندازہ نہ تھا۔ شانزے بتا رہی تھی کہ جابر بھائی اپنی کسی خاص دوست کو ملوانے کے لیے لا رہے ہیں مہندی پر۔ میرے ناک کے نیچے یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ حاشر نے انگلیاں چڑکتے کہا، اور اس شانزے کی بچی کو میں ذرا بتاتا ہوں۔ وہ شانزے کی خبر لینے کے لیے مڑ رہا تھا کہ سجل نے عقب سے کہا، اچھا سنو، وہ جو میری فرینڈ ہے نا توبہ اور ایمن اسپیشلی تمہارا ڈانس دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، تو اچھا سا ڈانس کرنا، وہی گانا، تیرے واسطے فلک سے میں چاند لاؤں گا۔ خدا کو مانو میں حاشر نوید قریشی ہوں، کوئی وکی کوشل نہیں۔ حاشر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اچھا ذرا یہ برتن تو اٹھا لو۔ سجل نے وچکارتے کہا، اسی جنگلی بکرے کو کہو اٹھا لے۔ وہ دانت نکالتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔